انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے۔ بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا، اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ www.shahideislam.com آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر تامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا ادھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا، تمام کی تمام پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ بھی طالب علم بھی تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی، میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے۔ آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔
حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار خبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ، نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں کو تنقید، دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ بولنے والے مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا اور فرمایا، لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزرتا جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا اور دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو؟ ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ. کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے. اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے. کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا، تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی، جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا. فرمانے لگی میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے. ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا. جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے. جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے. جب مقصد کھانا ہی ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر. تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا، اور لگا حضرت یہ پی لیجیے. کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا. کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کرتے ہیں ان کو؟ شیخ العربی والا جب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے،
انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے. آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ. اماں کا آ کر منہ دیکھ لو, کندھا دے دو, ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا. مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا, ایک بھاوج اور بھابھی کا, بھتیجی اور بہنیں. مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے. جنازے گھر سے نکلے. ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ, آپ کی جنازے میں شرکت کرو, اماں کا چہرہ دیکھ لو, اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو. مولانا نے جواب دیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے, میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا. او میری والدہ اللہ کے یار رخصت ہو جا, اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے, اللہ پاک آخرت بہتر بنائے, دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پر میں تیری زیارت کے لیے, میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. ڈیڑھ سو 125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے, مریتوں سے ٹکرائے, ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے, سکھوں سے, ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے, تمام سے. شاہ اسماعیل شہید, مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوا. آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں. قبر کی مٹی کی ڈھیری, ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی, 4 اینٹیں لگائی, یہ کس کی خبر ہے؟ ابھی پرانے زمانے کے شہید ہیں یہ, بغیر سر کے یہاں تشریف لائے, لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں. شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر. اور کمال دیکھو, بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لائے نا ہاتھ میں تلوار تھی, سر نہیں تھا, تو بغیر سر کے چل کے دکھا. www.shahideislam.com شہادت کی طلب کرو, شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ اکرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی. محمد عربی صدقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, جانثار ہیں, اللہ والے ہیں, خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے. خدا کی قسم کیا قیمت ہے. میں کہتا ہوں ساری جنت, ساری کائنات, زمین آسمان, چاند سورج, سونا چاندی, بادشاہ, تخت و تاج ایک طرف رکھو, اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے. تمام دنیا اور اس کی دولت, جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت, تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے. ان کو ایسا بنا دیا تھا, نگاہ نبوت نے وہ رنگا. دعا مانگ رہے 2 صحابی, سبحان اللہ. ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے, یا اللہ بنگلہ دے دے, الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے, میری شادی اس سے ہو جائے. یہی دعا مانگیں گے نا. کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرمیشن کی شادی مانگیں گے نا. بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے, دولت مانگیں گے, سونا چاندی مانگیں گے, بے وفا چیزیں مانگیں گے. اور میں تمہیں بتلاؤں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے. ایک کہنے لگا الہ العالمین, کل کفار سے مقابلہ ہوگا,
مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کراؤ اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے، الہ العالمین کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائے مر جائے، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کی چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا، اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، اور یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا، اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں چار چار شادیاں کرنی بڑی آ گئی، عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو۔ یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے، اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں، یہ سب یہودی بناتے ہیں۔ دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں۔ جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے، اور بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ۔ یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ مسلمان مرا مرتا یہودن کے پیچھے۔ تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا، تمہارا قابو ہی نہیں چلا۔ آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔
ضمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، عادت بگڑ گئی، تباہی پھر گئی، بچے بگڑے، جوان بگڑے، بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. جو چیز بناؤ گے غلط، جو چیز بناؤ گے غلط وہ آگے چلتی. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے، اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی، حشر اچھا ہو جائے گا، تمام زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو. ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں، دنیا ہی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سبقید رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے، اتنا پاک ایمان رکھتے تھے، اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہو کہ ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتا چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے. بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر دے. دعا مانگی. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے. اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں. اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے۔ حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے ہیں، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو۔ لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے دکھائی دے، مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی اس لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے۔ کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خامخواہ ذلیل ہو رہے ہیں، مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا آپ بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی بھاگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے۔ فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو۔ خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے۔ شہر دیوبند سے ایک ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے۔ خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے، مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے بلاوا تو کئی دن پہلے تھا، آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ نیک کام کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، وهو مؤمن، وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ کیسے لگا لیں گے؟ ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں، وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں۔ قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں، میں حلال کا ہوں، اس کی لذت بتاتی ہے، اس کی کیفیت بتا دیتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں، میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میں یہاں سے اندازہ لگاتا ہوں۔
اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا، جب تک قے نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کی طرز پہ پہنو، عیسائیوں کی طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ، اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ ہے، کیا اس کے اندر پکڑنے کا مادہ نہیں، طاقت اور قوت نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، بس ایک ہی قوت ہے معاف کرنے والی، غیظ و غضب والی قوت ہے ہی نہیں۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، مجھ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے، اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کرو۔ نہ جانے کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں، اللہ والے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، عیش و عشرت کی زندگی تلاش نہ کرو، عیش آخرت کا عیش ہے، قبر اچھی ہو جائے تو عیش ہے، پلسرات پہ سے اچھی طرح گزر جائے تو عیش ہے، قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرما دے آ جا عرش کے چھاؤں میں کھڑا ہو جا، تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ بس یہ ہے کامیابی۔